بہت ساری تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں جناب عفت عمر صاحبہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ تھینک یو ویری مچ عفت صاحبہ اپنی مصروفیت میں سے. ارے آپ مجھے تھینک یو کہیں گے؟ نہیں ضروری. یو آر فیملی. ارے اللہ اکبر، تھینک یو ویری مچ. کیا ہو رہا ہے زندگانی میں؟ پریشان. کیوں؟ ملک کے حالات بہت برے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ ہوئے ہیں ایسے؟ میری ہوش میں اتنے برے پہلی دفعہ. ایون ضیاء الحق کا دور بھی اتنا برا نہیں. I also agree. کیونکہ آپ پہ تو ویسے بھی جو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عفت صاحبہ خان صاحب کے تو سخت خلاف ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا انہوں نے، لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ لینا تھا اور وہ دے نہیں سکے تو میں اب ان کے خلاف ہو گئی ہوں. اور میں پوچھتی ہوں کیا کر سکتے ہیں وہ میرے لیے؟ میں ایک ایکٹر ہوں، کیا مجھے ایکٹرز کا باس لگا دیں گے یا ایگزیکٹو بنا دیں گے؟ یہی میں ایکٹرز کا کہتا ہوں اکثر. تو مطلب بھائی میں نے جو کرنا تھا میں تو وہی کروں گی نا. آئی ایم اگینسٹ ہم بیکاز ہی لائڈ. ہماری اتنا انڈاکٹرن کیا ہمارے اندر اتنے سالوں سے پہلے ان کو لانے والوں نے، اور انہوں نے آ کے تو مہر لگا دی کہ ایکچولی عوام ہے ہی بری، وہ ڈیزرو ہی برے لوگ کرتی ہے. بھائی کوئی برا نہیں ہوتا. جتنی تباہی آپ نے مچائی اس سے تو بہت بہتر کام کر کے گئے ہیں پولیٹیشنز. وہ اس ملک میں جتنی خرابی لے کے آ رہے ہیں اس وجہ سے میں ان کے اگینسٹ ہوں. باقی انہوں نے میری کوئی بحث نہیں چرائی. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ آپ کا ایک اپنا یوٹیوب چینل تھا، اس پہ سیٹائر جی، تو وہ اس پہ لوگوں کو بہت اعتراضات اور پھر ہم نے I trended twice ہاں on Twitter because of his supporters. لیکن now it's changing. نومی اب کوئی ان کی فیور میں نہیں بول رہا. اب لوگ چپ ہو گئے ایٹ لیسٹ، اب گالیاں نہیں پڑ رہی. جب وہ چل رہا تھا آپ کا وہ سٹائر والا پروگرام تو لوگوں کا کہنا اور ماننا یہ تھا کہ یہ اتنی خلاف کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا آپ دوسری پارٹی سے اپوزیشن سے مل گئی ہیں اس لیے؟ اپوزیشن سے مل کے میں نے کیا بن جانا ہے پہلے یہ بتا دیں. نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ I love him and admire him, that's why. تو ان کے ساتھ شروع ان کیا کا کوئی تعلق نہیں تھا اس شو سے، وہ میں کسی اور کے ساتھ کر رہی تھی. اینڈ انہوں نے مجھ سے وہ کہا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کر لیا. بس اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ نجم صاحب کا تعلق نون لیگ سے ہے تو اس لیے عفت صاحبہ ان کے بہاف پہ یہ ساری باتیں. عمران خان کی برائی یا ان کو ان کی غلطیاں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. تو یہ جو پھر الزام بازی یا جو بھی ان پہ بہتان ہے جو کہ خان صاحب کہتے ہیں، تو آپ کے نزدیک وہ سارے غلط ہوئے؟ وہ بالکل غلط ہوئے کیونکہ ابھی تک پروو ہی نہیں کچھ کر سکے. تو کیا کریں اب؟ منہ سے آگ نکال کے دکھا دیں بھائی. اب پروو تو ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے ادارے بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام نہیں رکھے گا تو کبھی بہتری نہیں آئے گی. ہمیں پرو پیس چاہیے، ہمیں ایجوکیشن چاہیے، ہمیں سائنس چاہیے. اگلے 30 ایئرز میں انسان کا کام نہیں رہنا. مشینوں نے اتنا ٹیک اوور کر لینا. انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دا نیو ریولوشن. سو پلیز ورک فار یور کنٹری. تو آپ اس کے بھی اگینسٹ ہوئی کہ اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل جیسے او بھائی جس کی ہسٹری ہماری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے، ان لوگوں نے ہمیں انویٹ کیا تھا. سمجھو یہ فکشنل کیریکٹرز ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سیاست سائنسدان چاہیے. ان پہ بلاؤ یار. اس وقت تو پورے پاکستان میں ایک میتھمیٹیشین، ایک سائنٹسٹ نہیں جو ورلڈ اوور پہچانا جائے. ہود بوائے بیچارے ایک بولنا شروع ہوئے، ان کی کیا حالت کر دی اس ملک نے. ان کو سلوٹ ملنے چاہیے the kind of brains he have. لیکن کیا کل بیٹھ کے آفتاب اقبال نے ان کو ایتھیسٹ کہہ دیا. وہ کچھ بھی انسان کہہ دے ان کی جان خطرے میں ڈال دی. وہ تو خیر ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ان کے حوالے سے. میں تو ایز اے گیسٹ بول رہی ہوں. You don't have to agree with me. No, I'm not agreeing. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابھی ایک سیریل بننے جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے، He is not our hero. لیکن پورے پاکستان کے فنکار، کیونکہ انڈاکٹرن کی ہے، انڈاکٹرنڈ ہے. جب سے پاکستان بنا انڈاکٹرنڈ. ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں سب کانٹیننٹ سے کہ ہم تو باہر سے آئے تھے، ہم تو گورے چٹے ہیں. نہیں بھائی، یہیں کے ہم کنورٹڈ لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے. سمجھو اس بات کو، ہماری ہسٹری سب کانٹیننٹ کی ہے. ٹرکی از ناٹ آور ہسٹری. لیکن وہ کہتے ہیں تو کیا ہم مان جائیں؟ کہتے رہے. وہ کہتے رہے. اگے جڑا انہوں نے چند چڑھا دیتا ہے اور کی رہے.
इफ़त साहिबा अगर ऑफर आ जाए नून लीग की तरफ से तो पॉलिटिक्स, हाँ ये हमसे ना हो पाएगा, नेवर, एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट यार. मैं एक एक्टर हूँ, मेरा यही काम है, मेरा यही करियर है, दैट्स ऑल. नहीं तो 99% तो जितने सियासतदान हैं अगर गौर से देखा जाए और उनके शाम को प्रोग्राम देखे जाए तो ये तो 100% प्रूवन है कि वो हमसे बड़े एक्टर हैं. भाई अब तो मैं गंदी एक्टिंग करूंगी जाके, बेहतर नहीं इज्जत से घर ही बैठी रहूं. क्या वाह वाह. आपने सुनी है इफ़त साहिबा की? मैं तो पूछना चाह रहा था नारा कौन सा लगाना है. हमारी मांग है संदूर से करो. पाकिस्तान जिंदाबाद. वो तो हमेशा है, ऑलवेज है, लेकिन मैं समझा आपकी कोई पार्टी का नारा. नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं आपकी तरह एक आम शहरी के तौर पे ये बातें कर रही. हाय हाय, क्या वाह वाह. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी. वेलकम बैक टू जी सरकार. इतनी लंबी ब्रेक एक्टिंग से कोई खास वजह? देखो, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है. बिल्कुल ठीक बात. यू नो मी सिंस बचपन, हाँ. एंड यू नो आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. तो 23-24 साल की उम्र में मैं उमर से मिली और 26 साल में मेरी शादी हो गई. शादी के बाद मुझे पहले ये प्रूफ करना था कि मैं एक घरेलू बीवी भी बन सकती. इट वॉज माई प्रायोरिटी, तो मैं वो बनना चाहती थी. एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट, फिर बच्ची छोटी थी, फिर अपने पीक पे छोड़ा और फिर माँ के रोल से स्टार्ट किया. लेकिन वो करते हुए भी मुझे मजा नहीं आ रहा. सो आई थिंक आई हैव एक्चुअली क्विट द शो. इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो ड्रामा बन रहा है यू नॉट हैप्पी विद द कंटेंट? नॉट एट ऑल. मैं एक सेकंड ये ड्रामे देख भी नहीं सकती. आई एम सॉरी, मुझे आप जो मर्जी कह दें, लेकिन मेरी पसंद के ड्रामे इस मुल्क में नहीं बन रहे. मैं बाहर के ड्रामे देखती हूँ, इवन नेट भी देख लेती हूँ, उधर भी बेहतर कंटेंट आ जाता है. जब पाकिस्तानी अवाम भी यही सब कुछ देख रही है जो आप देख रही हैं, और वो ब्रॉडकास्टर और वो प्रोड्यूसर्स भी वही सब कुछ देख रहे हैं जो आप देख रही हैं, तो फिर हम अपनी स्पीड, अपनी पेस, अपने ड्रामे को क्यों नहीं अभी तक बदल पा रहे? क्योंकि रेटिंग्स आ रही हैं. रेटिंग्स आ रही हैं. इफ़त जी, जब हर एक को ये अवेयरनेस है कि ये वो कल्चर नहीं हमारा जो दिखाया जा रहा है, तो रेटिंग आ कहाँ से रही है? भी हमें इंडोक्ट्रिन किया गया, हमारे ज़हनों में यही हीरोज हैं, यही सब कुछ चाहिए. एंड दिस इज द प्रायोरिटी के अवाम को बेवकूफ बनाए रखो, अदारे ने जो करना है करता जाए. तो आप समझते हो कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंटेंट विल चेंज इवेंचुअली? इट विल. एवोल्यूशन तो होएगी. इट हैज टू. इट हैज टू. और इनका YouTube का प्रोग्राम मैंने उज़मी ने बहुत फॉलो किया. मैं सैटायर बहुत अच्छा करती हूं. अच्छा भाईजान, जो खवातीन जो अंदर से कुड़ी होती है, यार मैं कब बोलूंगी, नहीं बोल पाती, ये बोल देती हैं. अगर मैं गलत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जो कोई नहीं बोलता वो मैं बोलती हूँ. ये बताइए, बात सच है मैम कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी बीवी से ज्यादा कमाए, और अक्लमंद औरत वो है जो ऐसा आदमी ढूंढ निकाले. What do you think? देखें, बहुत कुछ चेंज हो गया. हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है. ये बच्चियां जो आजकल, जैसे मेरी बच्ची जवान हो रही है, शी वांट्स टू हैव अ करियर फर्स्ट. हमारे जमाने में, अब देखिए, ये पर्सनल चॉइस है. मुझे एक अच्छा प्रोवाइडर चाहिए था